السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ قرآن پڑھ بھی رہے ہیں اور قرآن سے کچھ سیکھ بھی رہے ہیں۔ اصل میں تو قرآن کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ آپ نقصان سے بچ جائیں، نہ آپ کا وقت ضائع ہو، نہ آپ کا پیسہ ضائع ہو، نہ آپ کی زندگی ضائع ہو، اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ۔ چلے پیارے بچوں، دعا پڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم ہر وہ کام کریں جس سے آپ کو محبت ہے اور جس کو آپ پسند کرتے ہیں، آمین۔ اچھا، آج ہم سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 57 سے شروع کریں گے۔ 3 آیات ہم پڑھیں گے، 57 سے لے کے 59 تک۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن، ہم نے، خلقناکم، پیدا کیا ہم نے تم کو، فلو، پس کیوں، لا، نہیں، تصدقون، تم تصدیق کرتے یا تم یقین کرتے، کیا، بھلا، رأیتم، دیکھا تم نے، ماں، جو، تم نون، نطفہ تم ٹپکاتے ہو، انتم، کیا تم، تخلقونہ، تم پیدا کرتے ہو اس کو، ام، یا، نحنو، ہم ہیں، الخالقون، جو پیدا کرنے والے ہیں۔ اب ہم اس کا رواں ترجمہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم ہی نے تم کو پیدا کیا، پھر کیوں نہیں تم تصدیق کرتے؟ کبھی تم نے غور کیا، یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ اچھا میرے پیارے بچوں، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب انسان کی تخلیق کے بارے میں سوچیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبردست قدرت کا نشان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہیں جس نے سب چیزوں کو اور سب زیرو کو پیدا کیا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر زندہ چیز پانی سے پیدا ہوتی ہے، سو ایک انسان کے بچے کی تخلیق بھی پانی کے قطرے سے شروع ہوتی ہے۔ اور کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ وہ پانی کا قطرہ گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، اور پھر وہ کون ہے جو اس کو ایک مکمل جسم بناتا ہے اور خوبصورتی سے اس کی آنکھ اور ناک اور ہونٹ اور بازو اور ہاتھ اور ٹانگیں اور پیر بناتا ہے، اور اس بچے کے پیٹ کے اندر سارے نظام بہترین طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں، اور یہ سارا کام کہاں ہو رہا ہوتا ہے؟ سب سے اندھیری جگہ پر، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر۔ اگر کوئی مجھ سے کہے نا کہ اندھیرے میں کوئی تصویر بھی بنائے تو میں نہیں بنا سکوں گی، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو اندھیرے میں اس قدر خوبصورت بچے کی تخلیق کرتا ہے۔ اور پھر جب وہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو ذرا سوچیں کس قدر خوبصورت چہرہ اور ہڈیاں کتنی صحیح جگہ پر رکھی ہوئی جسم کے اندر، اور نظام ہضم کام کر رہا ہے، اور سانس لینے کا نظام کام کر رہا ہے، اور دماغ کام کر رہا ہے، اور آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، ناک سونگھ رہا ہے، سب چیزیں کام کر رہی ہیں۔ اور کس نے یہ سب کی سب چیزوں کو پیدا کیا؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ زور سے کہیں الحمدللہ، ساری تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ عنقریب ہم دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں یعنی کائنات میں، اور ان کے اپنے نفسوں میں، حتیٰ کہ یہ واضح ہو جائے گا ان کے لیے کہ بے شک قرآن حق ہے۔ میرے پیارے بچوں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی تھیں تو اس وقت کوئی سائنس نہیں تھی، کوئی لیبارٹریز نہیں تھیں، کوئی الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ لوگوں کو پتہ چلتا کہ انسانی بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اور کتنے حیرت انگیز سسٹم کام کر رہے ہوتے ہیں ہماری باڈیز کے اندر۔ لیکن سارے صحابہ نے اور باقی مسلمانوں نے ان آیات کا یقین کیا۔ اب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوا ہے اور سب کو پتہ چل گیا ہے۔ اب ہم کو کائنات کے راز پتہ لگنے لگ گئے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی زیادہ، کتنی بڑی گیلیکسیز پیدا کی ہیں، اور انسان کے جسم کے اندر کتنے حیرت انگیز نظام چلائے ہیں،
اور وہ سب کے سب کام کر رہے ہوتے ہیں ہماری کسی بھی کوشش کے بغیر۔ آپ کو تو کوئی بٹن نہیں دبانا پڑتا کہ دل کا بٹن اب دبائیں، اب کھانا ہضم کرنے کا بٹن دبائیں، آپ سانس لینے کا بٹن دبائیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے نا۔ وہ سب نظام خود سے کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، اور اپنی بچپن کی تصویروں کو تو ذرا دیکھیے کہ آپ کتنے چھوٹے تھے اور آپ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، آپ کو صرف رونا آتا تھا، اور رونے کے ذریعے آپ اپنی امی کو بتاتے تھے کہ اب مجھے بھوک لگی ہے یا اب میرا ڈائپر چینج کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کو بڑا کیا۔ اب آپ چل سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، واش روم خود سے جا سکتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ آپ کے سر کے بال جس رفتار سے بڑے ہوتے ہیں اس رفتار سے آپ کی پلکیں اور آپ کی بھویں بڑی نہیں ہوتی؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو آپ کو بڑی مشکل پڑ جاتی، کیونکہ آپ کو ان کے بھی بال کٹوانے پڑتے۔ کبھی آپ نے ان چیزوں کے بارے میں غور کیا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جب آپ یہ سوچنا شروع کریں گے نا تو پھر آپ کہیں گے اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری تعریف آپ کے لیے ہے اور سارا شکر آپ کے لیے ہے۔ سو میرے پیارے بچوں، ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور یہ آپ صرف تبھی کر سکتے ہیں جب آپ غور فکر کرنے والے انسان ہوں۔ سو کہتے رہیے اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔